اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ مقدسہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دین پسندیدہ ہے، جو دین مقبول ہے، وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام نے مسلمانوں پر عبادات کو فرض فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہم پر عبادات فرض ہیں، تو ہر عبادت کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم با قدم، لحظہ با لحظہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ انسان مسجد میں آ کر اللہ اکبر بعد میں کرتا ہے، لیکن جب وہ وضو کر کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے نیکی اور ہر قدم کے بدلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی عبادت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس عبادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا وعدہ فرمایا۔ پر حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی چاشنی اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ انسان کو پتہ چل جائے کہ جناب میرا ویزا لگ گیا، جی میری ٹکٹ ہو گئی جناب، اور میں اب جناب فلاں تاریخ کو جناب حج کے لیے جانے والا ہوں، تو وہ یہ خبر سن کر نا رونے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اب یہی بندہ حج کر کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کر جب واپس آنے لگتا ہے تو پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یعنی حج کے سفر کو شروع ہونے سے لے کر اس کے اختتام تک اور اختتام سے واپسی تک انسان کی آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ اب جب جا رہا ہوتا ہے تو تب کیوں رو رہا ہوتا ہے؟ وہ اس لیے رو رہا ہوتا ہے کہ مولا میں کہاں اور تو کہاں، مولا یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں مجھے آنے کی توفیق دی ہے۔ وہ اس توفیق کے ملنے پر خوشی کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اور جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ سے واپسی ہونے لگتی ہے، اب رو رہا ہوتا ہے کہ اب کیوں روتا ہے جناب؟ وہ اب اس لیے رو رہا ہوتا ہے کہ مولا تو نے اپنے محبوب کا مجھے در تو دکھایا، لیکن اب اس در سے میں جدا ہو رہا ہوں، اب اس در سے میں دور جا رہا ہوں۔ تو اس وقت ایک مومن کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہوتی ہے، اور یہ ہماری فطرت ہے۔ ہم تو ہوئے نا انسان، کہ ہمیں کتنا درد محسوس ہوتا ہوگا جب ہم کعبۃ اللہ سے واپس آ رہے ہوں یا گنبد خضرا سے جناب واپس آ رہے ہوں، ہمیں کتنا درد ہوگا۔ ہم تو ہوئے انسان، میرے محبوب کا دربار تو وہ دربار ہے کہ جس سے تو جانور بھی جدا ہونا نہیں چاہتے، جانور بھی اس در سے دور جانا نہیں چاہتے۔ محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب پہنچا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دھاڑے مارتے ہوئے جناب جی روتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا کہ تجھے نہیں پتہ اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔
کہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جو روتا ہوا آیا پھر وہ روتا ہوا واپس نہیں گیا، آیا وہ روتے ہوئے تھا پر ہنستے ہوئے واپس گیا۔ فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں تو آیا، آخر وہ کون سی بات ہے کہ اس در پر آ کر تو روتے ہوئے وہ بھی مسکرا جاتے ہیں اور تو پریشان ہو کر تو روتا ہوا جا رہا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں جب حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے آیا نا تو میں نے دیکھا کہ ایک بلی جو ہے نا وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھی جا رہی ہے۔ تو مجھے اس بلی پر بڑا پیار آیا کہ کتنی خوش قسمت بلی ہے یہ کہ جناب میرے محبوب کے در کا دیدار کر رہی ہے، روضے انور کا دیدار کر رہی ہے۔ کہنے لگے کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ ایسی برکت والی چیز ہے یہ، تو کیوں نہ میں اس کو واپس پاکستان لے جاؤں، اپنے ساتھ میں برکت کے لیے اس کو پاکستان لے جاتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بلی کو پکڑا۔ جو حضرات اللہ رب العزت نے جن کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے نا وہ آ کر بتاتے ہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ جو پرندے ہوتے ہیں، یہ جو بلیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ یہاں پر بلی کے سامنے جاؤ تو وہ بھاگ جاتی ہے، لیکن وہاں پر وہ ایسے پھر رہی ہوتی ہیں جیسے اپنے گھر میں پھر رہی ہوتی ہیں۔ انہیں نہ کسی کا رعب ڈراتا ہے اور نہ کسی کی آہٹ ڈراتی ہے، وہ ایسے پھر رہی ہوتی ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس بلی کو پکڑا اور گود میں رکھا۔ میں نے کہا چلو تھوڑا آرام کر لوں، پھر آرام سے اٹھ کر میں بلی کو لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں سویا نا تو خواب میں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے اور ایک طرف میں کھڑا تھا اور ایک طرف بلی کھڑی ہوئی تھی، اور بلی رو رو کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی حضور دیکھیے اسے، حضور دیکھیے اسے، یہ مجھے آپ کے در سے دور لے کر جا رہا ہے، حضور یہ مجھے آپ سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر فرمایا کہ کس کی ہمت ہے کہ تجھے مجھ سے جدا کرے؟ اب وہ کون ہے، کون تجھے جناب مجھ سے جدا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا حضور یہ۔ میرے محبوب نے فرمایا نہ ایسا نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت سے رو رہا ہوں کہ اگر ہماری محبت کامل ہوتی، جو محبوب اپنے در سے بلی کو جدا نہیں ہونے دیتے وہ ہمیں کبھی بھی جدا نہ ہونے دیتے، لیکن کبھی ہماری نیت ہوئی ہی نہیں۔ ہم تو جناب حضور کے در پر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پیچھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہاں بھائی مال لے لیا تھا، اور جناب مال اس کو دے دیا تھا، مطلب وہاں پر بھی ہمیں فکر ہوتی ہے یہاں کی۔ تو وہ کہنے لگا میں اس لیے رو رہا تھا کہ جناب ہماری محبت سچی نہیں ہے، اگر محبت سچی ہوتی نا تو جو کریم محبوب بلی کو جدا نہیں نہ ہونے دیتے، کوئی کتنا بھی زور لگا لیتا کوئی عاشق کو اس در سے جدا نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا میں اس بات پر رو رہا ہوں۔ تو لہذا ایک جانور جو ہے وہ حضور کے در سے دور ہونا نہیں چاہتا، تو انسان ہوا نا، ہو بھی پھر انسان اور ہو بھی پھر حضور کا غلام، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب وہ حضور کے در سے جدا ہونا چاہے؟ تو بہرحال ایک کیفیت ہوتی ہے، انسان حج پہ جا رہا ہے اس کی الگ کیفیت، جب حج سے واپس آ رہا ہوتا ہے اس وقت ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہر عبادت کا اپنا مزہ ہے، پر حج کی عبادت کی اپنی ہی چاشنی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شخص کہ جو بیت اللہ کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا۔ جس شخص کے پاس بیت اللہ جانے کی استطاعت ہے، فرمایا اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کو فرض فرمایا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور فرمایا کہ جو اس کا انکار کرے، جو حج بیت اللہ کی فرضیت کا انکار کرے یا حج بیت اللہ کو جان بوجھ کر ترک کرے، تو فرمایا یاد رکھنا کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر میں حج نہیں کروں گا تو دین کا نقصان ہو جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ فرمایا نہ تو کیا اگر دو جہاں بھی رب کے سامنے آ جائے تو میرے رب کو ان کی بھی پرواہ نہیں ہے، میرے رب کو ان کا بھی ڈر نہیں ہے کہ اگر دو جہاں بھی اکٹھے ہو کر میرے رب کے سامنے آ جائیں۔ تو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ جناب میں حج نہیں کروں گا تو جناب دین کا نقصان ہو جائے گا، دین کا مورال نیچے آ جائے گا۔ فرمایا نہ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو مٹانا ناممکن ہے، ویسے میرے رب کے دین کو مٹانا بھی ناممکن ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ اگر رب چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے بھی حفاظت فرما لیتا ہے۔ رب ہے
تو فرمایا کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، تو جو انکار کرے فرمایا وہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں سے بے نیاز ہے۔ میرے رب کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جناب اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے رب کا معاذ اللہ نقصان ہو جائے گا، میرا رب بے نیاز ہے۔ تو لہذا صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اب جناب یہ تو ہر بندہ مانتا ہے کہ جناب جس کے پاس استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ۔ اب آگے جا کر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے کہ استطاعت سے کیا مراد ہے، استطاعت کا کیا مطلب ہے۔ ایک شخص کے پاس 12-13 لاکھ روپے موجود ہے لیکن وہ حج پہ نہیں جاتا، کیوں جی؟ میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ او بھائی اور کون سی استطاعت چاہیے؟ وہ جناب جی میں چلا گیا تو بعد میں واپس آؤں گا تو پھر جناب جی کیسے کھانا پینا کیسے ہوگا؟ ابھی بیٹی 10 سال کی ہوتی ہے، اور جناب میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ او بابا یہ تو رکاوٹیں حج کے معاملے میں ہے ہی نہیں، تو استطاعت کا معنی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اس کے پاس آنے جانے کی ٹکٹ ہو، وہاں پر رہنے کے لیے رہائش کا خرچہ ہو، وہاں پر کھانے پینے کی اس کے پاس گنجائش موجود ہو، اور جتنے دن اس نے وہاں پر گزارنے ہیں اتنے دن کا گھر میں راشن اور ضرورت کے پیسے موجود ہوں۔ اس کو کہتے ہیں استطاعت۔ مطلب کہ آنے جانے کا خرچہ، رہائش کا خرچہ، کھانے کا خرچہ موجود ہو، اور پیچھے گھر والوں کے پاس اتنا موجود ہو کہ جتنے دن تو غیر حاضر رہے گا یہ گھر میں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں استطاعت۔ یہ مرد کے لیے ہے اور عورت کے لیے یہی چیزیں ہیں کہ آنے جانے کے ٹکٹ، اپنا وہاں کا خرچہ سارا، اور اس کے بعد عورت کے لیے ایک چیز کا اضافہ ہے کہ عورت کے لیے محرم کا ہونا یہ بھی استطاعت میں شامل ہے۔ جس عورت کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، وہاں پر رہائش کا خرچہ بھی ہو، پیچھے بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن اس کے پاس محرم نہیں ہے تو لہذا اس عورت پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ تو عورت کے لیے محرم یہ استطاعت میں داخل ہے، استطاعت میں یہ شامل ہے۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں استطاعت۔ اب جناب کو یہ کہے کہ جناب چونکہ بیٹیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کو چھوڑ کر میں کیسے حج پر جا سکتا ہوں، تو لہذا جناب بیٹیوں کی شادی اس کا خرچہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، یہ تو تو نے خود اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے، شریعت نے تو حج مقرر کیا تھا۔ اب مجھے بتائیے نا کہ شریعت نے جو ہم پر بتایا تھا، شریعت نے جو احکامات بتائے نکاح کے، شریعت نے کیا کہا؟ شادیوں کے پر خرچہ کیا ہے؟ مہر کا خرچہ ہے، ولیمے کا خرچہ ہے۔ تو شریعت نے تو جناب شادی پر جو خرچہ ہونا تھا وہ بچی پر لازم کیا ہی نہیں، شریعت نے تو وہ تو لڑکے پر لازم کیا کہ مہر بھی لڑکا دے گا اور ولیمہ بھی، اس پر خرچہ بھی لڑکا کرے گا۔ اب جناب جو میں نے اپنے اوپر فرض کیا یہ تو میں نے کیا نا، اسلام نے نہیں کیا۔ او جناب 5-10 لاکھ کا جہیز نہیں ہوگا تو میں کیسے بیٹی کی شادی کروں گا؟ تو شریعت نے یہ فرض نہیں کیا تھا، یہ تو میں نے خود کیا۔ شریعت نے نہیں کہا تھا کہ جناب پولیس والا بینڈ باجا بلانا، جناب وہ فوجیوں والا بینڈ باجا بلانا، اس کے بغیر شادی کوئی نہیں ہونی۔ یہ شریعت نے خرچہ نہیں لگایا ہمارے اوپر، یہ ہم نے خود اپنے اوپر فرض کیا۔ شریعت نے نہیں کہا تھا کہ جناب جس وقت تک شادی کے اوپر 20 قسم کے کھانے نہیں بنائے گا اس وقت تک تیرا ولیمہ نہیں ہوگا، یہ خرچہ میں نے اپنے اوپر خود ڈالا۔ تو لہذا اگر ان چیزوں کو ہم استطاعت میں شامل کریں گے تو جناب پھر ہر بندہ اٹھ کر کہے گا میرے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اگر میں اپنی حیثیت کے مطابق منگنی کر رہا ہوں تو جناب کم از کم منگنی کے اوپر 1 لاکھ روپے خرچہ کر رہا ہوں۔ اب جو کروڑ پتی ہے وہ کروڑوں کے حساب سے کرے گا، اب جس کی شادیاں ہیں لاکھ پتی جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے پیسہ لگاتا ہے، اور کروڑ پتی جو ہے وہ کروڑوں کے حساب سے لگاتا ہے۔ پھر کروڑ پتی بھی جناب کہے گا کہ میرے پاس 20 کروڑ ہیں، حج فرض نہیں ہے۔ کیوں جی؟ میں نے تو بیٹی کی شادی کرنی ہے جی، اس پر بھی پھر حج فرض نہیں ہوگا جناب۔ تو لہذا استطاعت کے اندر بیٹیوں کی شادی یہ شامل نہیں ہے۔ بیٹیوں کی شادی کرنا یہ حج کے ادا کرنے کے اندر رکاوٹ نہیں ہے، یہ رکاوٹ ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہے۔ وہ جناب جی وہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، بیٹی ابھی تیری 10 سال کی ہے، تو لہذا اس سے پہلے تو جو 12-13 لاکھ روپے رکھ کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ استطاعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے
کہ جس اولاد کے لیے انسان اپنے حج تک کو ترک کر دیتا ہے نا، حج تک کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں جناب جی بیٹے کے لیے یہ کرنا ہے تو فلاں کے لیے یہ کرنا ہے اس لیے میں حج نہیں کر رہا، تو جس اولاد کے لیے بندہ حج تک ترک کر دیتا ہے، اس اولاد کے بارے میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جاندی واری ڈرونا بنیو ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جاندی واری ڈرونا بنیو ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنہ دے لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے گھر دے، کہ جن کے لیے تو حلال و حرام کو چھوڑتا رہا جناب، نہ حلال کی تمید نہ حرام کی تمید، جن کے لیے جناب تو نے دن رات محنت کی، جس اولاد کی خاطر جناب تو کہتا رہا نہیں میں حج پہ نہیں جاتا، کیوں جی میرے بیٹے کو گاڑی لے کے دینی ہے، میں حج پر نہیں جاتا میرے بیٹے کو کاروبار کروا کر دینا ہے، جس اولاد کے لیے تو اتنا کرتا رہا، آج جب تو چار پائے پہ لیٹا ہے تو تیرا بچہ تجھے غسل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ باہر سے لوگوں کو پوچھ رہا ہے جناب جی کوئی غسل دینے والا ہے، وہ مسجد میں آ کر پوچھ رہا ہے کل صاحب میرے باپ کو غسل دے دیں گے، مطلب تو اتنا ڈرونا ہو گیا کہ بیٹا بھی تجھے ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے۔ اور جناب جی یہ جس اولاد کے لیے تو پاپ کماتا رہا، جس کے لیے تو فرائض کو چھوڑتا رہا، آج حال یہ ہے کہ جناب وہ بیٹا تیرے پہنے ہوئے کپڑے بھی پہننے پر راضی نہیں ہے، باپ جہاں فوت ہو جائے اس کے کپڑے اٹھا کر مسجدوں میں بھیج دیے جاتے ہیں، لو جی امام صاحب پاؤ، کیوں جناب باپ تیرا تھا امام کا تھوڑی تھا کہ باپ تیرا ہو اور کپڑے امام پہنے جناب اس کی استعمال شدہ، کہ جن کے لیے تو پاپ کماتا رہا وہ تو تیرے پہنے ہوئے کپڑے پہننے پر راضی نہیں ہے، وہ تو جناب جس صابن کے ساتھ باپ کی میت کو غسل دیا گیا وہ صابن کو استعمال کرنے پر راضی نہیں ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈرتا ہے، جس چارپائی پر غسل دیا گیا، جس چادر کو نیچے لٹایا گیا وہ اس چادر کو گھر رکھنے پر راضی نہیں ہے، جس تولیے سے باپ کا چہرہ صاف کیا گیا، کہ جس چہرے کو دیکھ کر میرے محبوب نے فرمایا کہ رب حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس چہرے سے صاف کیے ہوئے تولیوں کو گھر میں رکھنے پہ راضی نہیں ہے۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جنہ دے لی تو پاپ کمایا کتنے نے تیرے گھر دے، تو لہذا اس لیے استطاعت کے اندر یہ مجبوریاں شامل نہیں ہیں کہ میں نے کاروبار کرا کر دینا تھا، میں نے بیٹے کو گاڑیاں لے کر دینی تھی یا جناب بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، یہ شامل نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا کچھ منافق قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو جب حج کا موقع آ جائے بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو جناب جی، اور جناب جتنے میں آپ حج کرنے کے لیے جائیں گے اتنا کسی یتیم کے بچے کے شادی کر دیں جناب جی، یتیموں کے گھر کا جناب سرکٹ چلا دیں جی، وہ جناب مسجد تعمیر ہوگی، اوہ جناب مسجد میں سیمنٹ کی بوری بعد میں دینا، پہلے یہ دیکھنا کہ مسجد میں کسی کو آٹے کے تھیلے کی ضرورت تو نہیں ہے، یہ مطلب کہ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں۔ تو جناب ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پہلے جناب غریب کے گھر میں تھیلا پہنچاؤ بعد میں جناب مسجد کو تعمیر کرو، پہلے جناب یتیم کی بچی کی شادی کرو پھر حج کے لیے جاؤ، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کے اندر ذات بعد میں ہے، دین پہلے ہے، دین پہلے ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بیٹا ڈکیتی ہو جائے نا، ڈکیتی ہو جائے، ڈاکو تم سے چیز مانگے تو پیسے دے دینا، گاڑی دے دینا، کیوں جی جمع پونجی ہے میں کیوں دے دوں، بیٹا اس لیے کہ مال گیا تو واپس آ جائے گا، جان گئی تو پھر واپس نہیں آئے گی، جان ہے تو جہان ہے بیٹا، نہیں سارا کچھ دے دینا۔ تو جناب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مومن کا جو وجود ہے وہ دین کی وجہ سے ہے، دین ہے تو مومن ہے، دین نہیں تو مومن بھی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آپ تشریف لے کر گئے، مہاجرین کے پاس گھر بھی نہیں تھے، مہاجرین کے پاس راشن بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں تھی، تو کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جا کے مہاجرین کے گھر بنائے تھے؟ سب سے پہلے جا کر ان کے لیے تندور لنگر کھانے بنائے تھے کہ پہلے روٹیاں کھاؤ؟ نانا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ پہنچ کر سب سے پہلے مسجد تعمیر کی تھی۔ کسی نے اٹھ کر یہ سوال نہیں کیا حضور بھوکے ہیں جناب آپ کھانے کا انتظام کریں، بلکہ نہیں، ہر صحابی اٹھ کر کہہ رہا تھا حضور پتھر آپ نہ اٹھائے، پتھر ہم اٹھائیں گے، ہر صحابی کا یہ نظریہ تھا۔ تو لہذا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا کہ آٹے کا تھیلا بعد میں ہے، مسجد کی سیمنٹ کی بوری پہلے ہے، وہ پہلے جناب۔ یہ کوئی مطلب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایسا نہیں کہتے کہ جناب غریبوں کی مدد نہ کرو جناب، لیکن تقابل نہیں ہے، اسلام کے اندر مقابلہ بازی نہیں ہے کہ جناب آپ مقابلہ شروع کر دیں، ایک طرف حج ہو اور ایک طرف یتیم کا بچہ ہو، ایک طرف مسجد ہو اور ایک طرف جناب جی غریب کا گھر کا چولہا ہو۔ شریعت کے اندر یہ تقابل نہیں ہے، یہ مقابلہ نہیں ہے۔ غریب کے گھر کا چولہا بھی جلا،
اور جناب ساتھ حج بیت اللہ کرنے بھی جا، شریعت کے اندر یہ نظریہ ہے۔ تو کس نے کہہ دیا جناب جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے وہ یتیم کے بچوں کو کچھ نہیں دیتا ہوگا؟ جو سیمنٹ کی بوری مسجد کے اندر دے رہا ہے وہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا ہوگا؟ یہ کس نے کہا؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ درد ارکان اسلام پر ہی کیوں ہوتا ہے؟ جناب جس وقت آپ 4 لاکھ روپے 4.5 لاکھ روپے کا آئی فون لے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو یہ درد نہیں اٹھتا؟ کیا تھا 20,000 کا موبائل لے کر اچھا خاصا 20,000 کا موبائل ملتا ہے، وہ 20,000 کا موبائل لے کر باقی پیسے سے یتیم بچی کی شادی کر دیتے؟ اور جناب کروڑوں کی جو تو گاڑی بیٹھ کر چلا رہا ہے صرف کیا جناب جی اس کا جناب جی ایک برانڈ ہے، برانڈ کا جناب اس برانڈ کے اوپر تو نے کروڑوں روپے لگا دیے، تو جناب لاکھوں میں تو گاڑی لے کر باقی پیسے جناب تو غریب کے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتا تھا؟ تب تجھے یاد نہیں آیا بیٹے کی شادی کے اوپر تو نے جو جناب جی 10-12 لاکھ روپے خرچ کیے تو جناب لاکھ روپے کے تمبو لگا کر وہاں پہ شادی نہیں کر سکتا تھا؟ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ حقیقت میں مومن نہیں، ان کے دل میں نفاق ہوتا ہے، وہ منافق ہیں کہ جن کے دل کے اندر جناب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے جناب یہاں سے دین کو نچوڑ لو، یہاں سے دین کو کھینچ لو۔ تو لہذا اس لیے جناب یہ جو کہتے ہیں نا کہ کنواری بیٹیاں جناب گھر میں بیٹھی ہوں اور باپ حج کرنے کے لیے چلا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسے نام نہاد مفتیوں کے لیے گزارش ہے، شریعت کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا پیدا کردہ ہے۔ ہمیں بیماری بھی ہے نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے جناب ایسے اندر سے مفتی جاگ جاتا ہے کہ جناب گھر میں کنواری بیٹیاں، اور بھائی کنواری بیٹیوں کا تعلق حج کے ساتھ کیا ہے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب آپ کی وجہ سے جو مطلب کہ ملک پاکستان میں جتنی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، تو کہ رکاوٹ یہ ہے کہ ان کا باپ حج کرنے چلا گیا تھا؟ ہونا یہ چاہیے کہ جناب باپ حج بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور ہاتھ اٹھا کر کہے کہ مولا میری بیٹی کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمانا، تو بتاؤ نا یار، حج بیت اللہ کو دیکھ کر جس بچی کے لیے دعا کی ہو رب اس کو رد فرمائے گا؟ میرے محبوب کی بارگاہ میں دعا کی ہو کہ حضور آپ دیکھ رہے ہیں بچی کی شادی ہے تو لہذا میرا ہاتھ تنگ نہ ہو، حضور آپ کے در پر آیا ہوں، لوگ کہیں تانا نہ دیں۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہوئے نا، تو جناب وہ عیسائی بادشاہ نے پیغام بھیجا، عیسائی بادشاہ نے پیغام بھیجا، دیکھو تمہارے نبی تم سے ناراض ہو گئے ہیں، آؤ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، جناب تمہارے نبی نے تو جنگوں کے باوجود تم کو چھوڑ دیا، تم میرے پاس آؤ، تم کو بادشاہت میں حصہ بھی دوں گا، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، آ جاؤ میرے پاس۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو پھاڑا اور پھاڑ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب بس کر دیجئے، اب تو غیر بھی تانا دینا شروع ہو گئے ہیں، حضور اب تو غیر بھی تانا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، حضور اب اگر یہاں سے واپس گیا میرے بچیوں کے نکاح نہ ہوئے، میرا ہاتھ تنگ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ مجھے تانا دیں گے، تو میرے محبوب کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ تو لہذا اس لیے جناب استطاعت کے اندر بچیوں کی شادی یہ شامل نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے خواتین کا، تو خواتین کی استطاعت میں محرم کا ہونا یہ ضروری ہے، اور عورت ہی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے عجیب مسئلے بنائے ہوئے ہیں کہ جناب وہ جناب 10-12 خواتین اکٹھی جا رہی ہیں، 10-12 خواتین جناب ان کا گروپ جا رہا ہے، تو لہذا یہ کیا اگر عورت ایک ہو تو وہ عورت رہتی ہے، اور اگر 10-12 ہو جائیں تو وہ عورت کے زمرے سے نکل جاتی ہیں، وہ عورت نہیں رہتی پھر؟ تو جناب عورت ایک بھی عورت ہے، 20 کیا 40 کیا 200 بھی ہوں، شریعت پھر بھی کہتی ہے کہ جناب محرم کے بغیر عورت پر حج فرض نہیں ہے، محرم کے بغیر عورت پر حج فرض نہیں۔ پھر جناب وہ یہ تو بوڑھی ہیں جناب جی، بوڑھی عورت ہیں جی، تو جناب اگر عورت کے بوڑھے ہونے سے محرم اور غیر محرم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو پھر ماں کے مرنے پر لوگوں کو زیارت کروایا کرو نا، کہ میری ماں تو بوڑھی ہو چکی ہے، لوگوں آپ زیارت کرو، جس طرح میت کا دیدار کرواتے ہیں عورت کا دیدار کیوں نہیں کرواتے؟ اس کی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ جناب جوان ہو تب بھی عورت ہی ہے، بوڑھی ہو جائے تب بھی عورت ہی ہے۔ تو لہذا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جناب اب چونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے تو لہذا بوڑھی عورت کے لیے محرم ضروری نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے، کہ آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ جس دور میں آپ جی رہے ہیں اس دور میں بوڑھی عورت محفوظ ہے؟ اور جس دور کے اندر 3 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے اس دور کے اندر بوڑھی عورت بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو خدا را شریعت کا جو نظریہ ہے اس کو سمجھیے۔
اگر اس کے بوڑھے ہونے پر آپ محرم کی شرط ختم کر دیں گے نا، پھر دیکھ لیں جناب جی نئے مسئلے. اب جو بوڑھی عورتیں ہیں ان کے شوہر مر جائیں وہ عدت نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں ہم نے کون سا آگے شادی کرنی ہے. تو جناب عدت کا تعلق شادی کے ساتھ تھوڑی تھا. تو لہذا اس بنیاد پر بوڑھے ہونے کا تعلق محرم و غیر محرم اس کے ساتھ ختم نہیں ہوتا. تو جس طرح بوڑھی عورت جوان عورت کے لیے محرم ضروری ہے، اسی طرح بوڑھی عورت کے لیے بھی محرم شرط ہے. اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو لہذا اس پر حج فرض نہیں ہے. اور جو عورت محرم کو چھوڑ کر اکیلے حج عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ گناہ کرتی ہے، وہ گناہ گار ہے. یہ مت کوئی سمجھے کہ چونکہ جناب جی حج بیت اللہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے گئی تھی تو جناب وہاں پر گئی تھی، تو جناب کعبۃ اللہ کے سامنے یا گنبد خضرا کے سامنے وفاداری اسی کی قبول ہے جو شریعت کے تحت ہو کر آیا ہے. وگرنہ منافق میرے محبوب کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے رہے. منافق نے کیا ہوا، حضور کے در پہ نہیں آتے رہے منافق. کیا منافقوں نے حج بیت اللہ نہیں کیا؟ سب کچھ کیا، لیکن جب مرے تو میرے محبوب کو رب نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. محبوب ان منافقوں کا جنازہ تو کیا، آپ نے ان کی قبروں پر بھی کھڑا نہیں ہونا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کلمہ بھی پڑھ رہے تھے، حج بھی کیا، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی، لیکن فرمایا اس لیے کہ محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. جو شریعت کے تابع ہو کر جناب میری ماں بہن بیٹی جناب یہ جب جائیں محرم کے ساتھ جائیں تو جناب یہ حج بھی قبول ہے، یہ عمرے بھی قبول ہے. اور اگر جناب شریعت سے باہر قدم رکھ کر بندہ حج عمرہ کرنے جائے، جیسے حرام کی کمائی سے جناب ہر سال میں حج کرنے جاتا ہوں، تو یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. میرا رب پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے، پاک ہی قبول فرماتا ہے. تو لہذا شریعت کے تابع ہو کر جس چیز کو شریعت نے جائز قرار دیا وہ جائز اسباب مہیا کر کے اب بندہ جناب حج عمرے کے لیے جائے تو یہ حج عمرہ قبول ہے، اس کے علاوہ نہیں. اور پھر جناب اب ہم سوچتے ہیں کہ جناب ہم تو غریب ہیں، ہم تو فقیر ہیں، جناب جس کے پاس استطاعت ہے وہ تو خوش نصیب حج عمرہ کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں پتہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے غریبوں کو چھوڑا کب ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا فرماتے تھے مولا مجھے غریبوں میں رکھنا، مجھے غریبوں میں اٹھانا. میرے محبوب تو یہ دعا کرتے تھے، تو آپ نے غریبوں کو محروم نہیں رکھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس حج عمرے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج عمرے کا ثواب رکھا ہے، اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں. مثال کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے. پھر جس وقت نماز کا جائز ٹائم شروع ہو جائے، فرمایا جب بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو جناب غریب کے پاس پیسے نہیں ہے، وہاں جا کر حج عمرہ نہیں کر سکتا تو حج عمرے کا ثواب تو پا سکتا ہے نا، یہ کرے. لیکن نہیں، چونکہ جناب میں نے چائے کے ساتھ اخبار بھی پڑھنی ہوتی ہے نا، تو اس لیے جناب میں انتظار نہیں کر سکتا. اور چونکہ جناب ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ جوگنگ کرنی ہے، تو پھر جوگنگ تو پھر اسی ٹائم ہوتی ہے، اس کے لیے کوشش ہے پر اس کے لیے نہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن، جو شخص اپنے والدین کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج کر کے آئے پتہ نہیں گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن والدین کے جناب چہرے کو رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت و محبت کے ساتھ چہرے کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. عرض کی حضور یہ ثواب ایک مرتبہ دیکھنے پر ملے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا نانا اگر تم 100 مرتبہ دیکھو گے میرا رب 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ بلے شاہ آسمانی اڑدیا پڑھ دیں جڑا گھر بیٹھا ہے وہ پڑھے ہی نہیں. وہ کون سا عقل مند بندہ ہے جو محلے میں چور تو پکڑ رہا ہے پر جو گھر میں بیٹھا ہے اس کو پکڑتا نہیں. تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج تیرے لیے رکھا تھا، جو ماں باپ تیرے لیے حج مقبول کی سند لے کر بیٹھے ہیں، ان سے تو بات کرنا گوارا نہیں کرتا اور کوشش ہے جناب پیسے جمع کر لوں، میں نے اس حج کے لیے جانا ہے.
تو لہذا اس لیے غریب بندے بھی نہ گھبرائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے لیے حج کے ثواب کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اپنے ماں باپ کا دیدار کریں جناب, صبح و شام دیدار کریں, ان سے نرمی سے بات کریں جناب, تو لہذا حج مقبول کا ثواب پائیں. فجر کے وقت جناب نماز کے بعد 2 رکعت نماز اشراق پڑھیں, آپ حج عمرے کا ثواب حاصل کریں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص ہے, عرض کی حضور میرا شوق ہے کہ میں جناب جہاد کروں پر طاقت نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا گھر میں کون ہے؟ عرض کی حضور والدہ ہے. فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر, ان کی خدمت کر, تو حاجی بھی بن جائے گا, تو مجاہد بھی بن جائے گا. حج کا ثواب بھی ملے گا جناب, جہاد کا ثواب بھی ملے گا. تو لہذا جو گھر میں اللہ رب العزت نے حج عمرے کا ثواب رکھا ہے اس کو حاصل کریں. حاصل کرنے کے بعد پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا جن کے چہرے کو دیکھنے پر تو نے حج مقبول کا ثواب رکھا ہے, ان چہروں کے صدقے سے مجھے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما, مجھے گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما. تو میرا رب ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب الجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین